السلام علیکم دوستو۔ 1760 میں دلی سے کوئی 2200 کلومیٹر دور جنوبی ہندوستان کا ایک شہر تھا سرنگا پٹم۔ اس شہر کے ایک مینار پر بنے کمرے میں ایک عجیب سی سرگرمی جاری تھی۔ ایک 10 سالہ لڑکا بڑی جاں فشانی سے ایک ریتی کی مدد سے کھڑکی کی سلاخیں کاٹ رہا تھا، اور اس کے پاس بیٹھا اس کا 5 سالہ بھائی آنکھوں میں خوف بھرے اسے دیکھ رہا تھا۔ بڑے لڑکے نے کھڑکی کی سلاخیں کاٹیں اور پھر کھڑکی سے ایک رسی باندھ کر نیچے لٹکا دی۔ اس نے اپنے بھائی کو پیٹھ پر لادا اور رسی کے ذریعے نیچے اتر گیا۔ کچھ ہی دیر میں سارے سرنگا پٹم میں شور مچ گیا کہ باغی جنرل حیدر علی کے دونوں قیدی بیٹے ٹیپو اور کریم فرار ہو چکے ہیں۔ دراصل یہ سلاخیں کاٹنے والا ننھا بہادر فتح علی ٹیپو تھا، جو اپنے بھائی کے ساتھ دشمنوں سے چھپتا پھرتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ٹیپو کا والد حیدر علی، جو میسور کے راجہ کا سپہ سالار تھا، اپنے مخالفین کی سازشوں کی وجہ سے باغی قرار پا چکا تھا اور شہر سے فرار تھا۔ اس کے بیٹوں کو قید کیا گیا تھا لیکن وہ بھی بھاگ نکلے۔ اس دوران ہولی کا تہوار آیا۔ حیدر علی کے ہمدردوں نے ٹیپو اور اس کے بھائی کو ہولی کے رنگوں میں رنگ دیا۔ ٹیپو نے چہرے پر شیر کا ماسک بھی پہن لیا تھا۔ پھر دونوں بھائی کسی کی نظروں میں آئے بغیر ہی شہر سے نکل گئے اور اپنے باپ سے جا ملے۔ اس انتہائی فلمی انداز کے فرار کے 1 سال کے اندر ٹیپو کا باپ حیدر علی میسور کا حکمران بن چکا تھا اور ٹیپو ولی عہد۔ لیکن حیدر علی کا 21 سالہ دور حکومت دشمنوں سے جنگ و جدل میں ہی گزر گیا، اور جب 1782 میں حیدر علی کی وفات کے بعد ٹیپو تخت نشین ہوا تو یہی مسائل اسے بھی منتقل ہو گئے۔ اس کی وجہ ریاست میسور کا انتہائی مشکل جغرافیہ تھا۔ وہ صوبے جو آج بھارتی سٹیٹس کرناٹکا، تامل ناڈو اور کیرلا کہلاتے ہیں، ان کے بہت سے حصے ریاست میسور میں شامل تھے۔ دیکھنے میں یہ ایک بڑی ریاست تھی، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ اس کے 3 انتہائی خطرناک دشمن اس کی سرحدوں پر ہی بیٹھے تھے۔ کچھ مشرقی علاقوں اور جنوب میں ایسٹ انڈیا کمپنی یعنی انگریزوں کی حکومت تھی، جن کا جنوبی ہندوستان میں فوجی مرکز مدراس تھا، جو اب چنئی کہلاتا ہے۔ انگریز علاقے کے ساتھ مشرق میں حیدرآباد دکن کی ریاست تھی، جو اب آندھرا پردیش کا حصہ ہے، جبکہ شمال کی طرف مرہٹے تھے، جن کی سلطنت میسور کی سرحدوں سے دلی تک پھیلی ہوئی تھی۔ یعنی کسی طرف سے ٹیپو کو کوئی مدد مل سکتی تھی اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکتا تھا۔ اس خطرناک جغرافیے کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ میسور ہندوستان کی دولت مند ریاستوں میں سے ایک تھی۔ مسالہ جات کی پیداوار اور کپڑے کی صنعت یہاں بہت زیادہ تھی۔ میسور کے شہریوں کی آمدنی باقی ہندوستان کے لوگوں سے 5 گنا زیادہ تھی۔ اسی وجہ سے اس کے تینوں طرف پھیلے دشمنوں کا واحد مقصد میسور پر قبضہ کرنا تھا۔ اس لیے ان سے صلح یا معاہدے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ٹیپو صلح اور جنگ دونوں کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے پہلے اپنے دشمنوں سے صلح کے معاہدے بھی کیے، لیکن تمام معاہدے ناکام رہے اور ٹیپو سلطان کو آخر جنگ کرنا ہی پڑی۔ ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے باپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کیا تھا۔ دوستو، یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی تھی۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمن سے جنگ اس کے اعصاب شل کر دیتی اور یہ ریاست اسی وقت ختم ہو جاتی۔ لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریزی لشکر کو دھول چٹائی، اور پھر اس نے بنگلور کے قلعے میں میسور انگریزی فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیز شکست نہ پہلے کبھی ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد۔ اگر ٹیپو یہ جنگ جاری رکھتا تو وہ جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کم از کم جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر لی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ بھی کر لیا۔ اس فتح سے ٹیپو تو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، جبکہ برطانیہ میں صف ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا،
اور اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی، اور وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیا شامل تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، لیکن اب انہیں ایسا لگنے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پرستی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کی غلطی پر انہیں سزائیں بھی دیتا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ٹیپو کے انتہائی ماہر وفادار جرنیل محمد علی کمیدان نے ٹیپو کے ایک مخالف کو پناہ دی تو ٹیپو نے مصلحت سے کام نہیں لیا۔ اس نے کمیدان کو گرفتار کرنے کے بعد قید کر دیا، اور دوستو کمیدان نے قید میں ہی خودکشی کر لی۔ اس واقعہ سے سلطان کے بہت سے وفادار بد دل ہوئے، چنانچہ درباری سازشوں کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ اب انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے، اور اس غدار فیکٹری کا خریدار ایسٹ انڈیا سے آیا نیا گورنر جنرل لارڈ کارنوالیس تھا۔ یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمنوں کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ انہیں اپنے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جن میں ایک کا نام تھا سید امام۔ یہ شخص ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم پہنچا، جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا، لیکن یہ سازش بر وقت پکڑی گئی اور ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا۔ غداروں اور سید امام کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن اس سے غداروں کی پروڈکشن رکی نہیں بلکہ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنوالیس تنہا ٹیپو کے مقابلے پر آنے سے ڈرتا تھا، اس لیے اس نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا کہ ٹیپو نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجہ ٹرنکوور کے خلاف جنگ چھیڑی ہے۔ حالانکہ یہ جنگ راجہ نے خود چھیڑی تھی اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا، لیکن کارنوالیس نے اس جنگ کو جواز بنا کر سابقہ شکست کے وقت کیا جانے والا صلح کا معاہدہ توڑ دیا اور میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے میسور کے ایک اہم شہر بنگلور پر قبضہ کیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بنگلور میں ہی گھیر لیا، لیکن جب ٹیپو فیصلہ کن حملہ کرنے والا تھا تو اس کی فوج میں موجود غداروں نے حملے کی تفصیلات لارڈ کارنوالیس تک پہنچا دیں، جس کی بدولت وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلا بلکہ اس نے ایک لمبا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گئی، کیونکہ اس کی فوج تھک چکی تھی۔ ٹیپو کے چھاپہ مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی۔ کارنوالیس کے دونوں اتحادی یعنی مرہٹے اور نظام، جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں بھی مدد کو نہیں پہنچ سکے۔ یوں کارنوالیس سرنگا پٹم کے محاصرے میں ناکام رہا۔ اس کے فوجی بھوک اور بیماری سے مرنے لگے۔ لارڈ کارنوالیس کو احساس ہو گیا کہ ان حالات میں اگر اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، چنانچہ وہ لڑائی چھوڑ کر اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ دوستو، یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے ایک بھاگتی ہوئی اور شکست خوردہ انگریز فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کے بجائے نکل جانے کا موقع دے کر اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر سارے بر صغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ کارنوالیس بچ کر نکل گیا اور جلد ہی مرہٹوں اور نظام سے جا ملا۔ پھر یہ تینوں اتحادی یعنی انگریز، مرہٹے اور نظام خوب تیاری کے ساتھ دوبارہ سرنگا پٹم پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ اب ٹیپو کو احساس ہوا کہ وہ کارنوالیس کو بھاگنے کا موقع دے کر ایک ناقابل تلافی غلطی کر چکا ہے، کیونکہ محاصرہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ ایسے میں ٹیپو نے صلح کا پیغام بھیجا۔ لارڈ کارنوالیس نے صلح کے بدلے میں ٹیپو سے میسور کی آدھی سلطنت اور 8 کروڑ روپے تاوان جنگ وصول کیا۔
یوں اپنوں کی غداری کی بدولت ٹیپو سلطان کی طاقت پر ایسی کاری ضرب لگی کہ اس کے بعد وہ کبھی نہ سنبھل سکا۔ لارڈ کارنوالیس کے ساتھ صلح کے بعد ٹیپو اور اس کی سلطنت پر دو فوری اثرات مرتب ہوئے۔ ایک تو یہ کہ ٹیپو سلطان پر انگریزوں سے بدلہ لینے کا ایک جنون سوار ہو گیا۔ ٹیپو نے طے کر لیا کہ جب تک وہ انگریزوں کو شکست نہیں دے گا وہ پلنگ پر نہیں فرش پر سویا کرے گا، اور اس نے ایسا کیا بھی۔ اس نے ایک کھلونا گھڑی بھی تیار کرائی جس میں ایک شیر ایک برطانوی فوجی کا گلا دبوچ رہا تھا، اور دوستو یہ گھڑی آج بھی لندن کے میوزیم میں محفوظ ہے۔ ٹیپو اس گھڑی کو دیکھ کر دشمن سے بدلے کی ترکیبیں سوچتا رہتا۔ جنگ کا دوسرا اثر ٹیپو کے وفاداروں پر ہوا، جنہوں نے بھانپ لیا کہ اب ٹیپو اور اس کی سلطنت کا کوئی مستقبل نہیں ہے، اس لیے وہ سلطان سے دور ہونے لگے، کیونکہ اس دور میں ہندوستان میں آزاد ریاستوں کا قائم ہونا اور ٹوٹنا ایک عام سی بات تھی۔ جب ریاست کمزور پڑ جاتی تھی تو اس کے وفادار پارٹی بدل کر کسی طاقتور گروہ یا ریاست سے مل جاتے تھے۔ ٹیپو کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن اس کے ایک بیٹے میں بھی یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ ان خراب حالات میں ٹیپو کا بہترین جانشین ثابت ہو۔ دوسری طرف ٹیپو برطانیہ کے بدترین دشمن فرانس سے مدد کی امید لگائے بیٹھا تھا، جو ماضی میں ٹیپو کا اتحادی بھی رہ چکا تھا۔ ٹیپو نے فرانسیسی جنرل نیپولین بوناپارٹ کے پاس مدد کے لیے اپنا سفیر بھی بھیجا۔ نیپولین نے ٹیپو کو ایک جوابی خط بھی لکھا، لیکن یہ خط راستے میں انگریز جاسوسوں نے پکڑ لیا۔ برطانیہ اور ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ نیپولین ٹیپو کی مدد کے لیے ہندوستان کا رخ کرنے والا ہے۔ جب نیپولین اپنی فوج لے کر مصر پر حملہ کرنے نکلا تو برطانیہ یہی سمجھا کہ نیپولین ہندوستان جانے والا ہے۔ پھر نیپولین نے مصر پر قبضہ کر لیا تو بھی انگریزوں کا یہی خیال تھا کہ شاید وہ زمینی راستے سے ہندوستان پہنچنے کی کوشش کرے گا، لیکن جب برطانیہ بحریہ نے فرانس کو شکست دے دی تب کہیں جا کر ہندوستان میں انگریز سرکار نے سکھ کا سانس لیا۔ ٹیپو اب چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکا تھا اور فرانس سے مدد آنے کا امکان بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے لارڈ کارنوالیس کو واپس بلا کر لارڈ ویلزے کو گورنر جنرل بنا دیا۔ یہ شخص اس وقت کے برطانوی وزیر اعظم کا دوست تھا۔ دونوں دوست چاہتے تھے کہ ہندوستان پر مکمل قبضہ کیا جائے، اور ان کی نظر میں ٹیپو سلطان ہی سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ انگریزوں کے ذہن پر مسلسل یہ خوف سوار تھا کہ اگر کہیں فرانس ٹیپو کی مدد کو پہنچ گیا تو ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا، کیونکہ ٹیپو کے خلاف آخری جنگ سے صرف 18 سال پہلے فرانس نے برطانیہ کی ایک اور کالونی امریکہ میں ایسی ہی مداخلت کی تھی۔ اس نے امریکی جنگ آزادی کے ہیرو جارج واشنگٹن کی مدد کی تھی، جس کی وجہ سے برطانیہ کو شکست ہوئی تھی اور امریکہ آزاد ہو گیا تھا۔ چنانچہ لارڈ ویلزے ٹیپو کے خلاف جنگ کا ذہن بنا کر ہی ہندوستان پہنچا تھا۔ برطانیہ سے تازہ دم فوجی دستے بھی اس کی مدد کو پہنچنے لگے، لیکن لارڈ ویلزے کو ٹیپو کے خلاف کسی بڑی فوجی کارروائی کی ضرورت نہیں تھی۔ لارڈ کارنوالیس جن غداروں کو تیار کر کے گیا تھا وہ اب ویلزے کے ساتھ تھے۔ ویلزے نے ٹیپو کے غداروں سے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ کہیں بھی میسور کی فوج کا انگریزوں کا مقابلہ نہیں کرنے دیں گے۔ میسور کے زیادہ تر قلعوں کے کمانڈروں نے بھی یقین دلایا کہ جیسے ہی حملہ شروع ہوگا وہ ہتھیار ڈال دیں گے۔ چنانچہ فتح کا پورا یقین کر کے ویلزے اپنے اتحادیوں کے ساتھ میدان جنگ میں کود گیا۔ صلح کا معاہدہ توڑنے کے لیے اس نے یہ اعلان کیا کہ ٹیپو فرانسیسیوں کے ساتھ مل کر کمپنی سرکار کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ فروری 1799 میں انگریزی فوج اور اس کے اتحادی چاروں اطراف سے میسور پر حملہ آور ہو گئے۔ ٹیپو نے حملہ آور انگریزوں کے مقابلے کے لیے لشکر روانہ کیے، لیکن کمانڈروں نے دشمن پر حملے کا ہر موقع ضائع کر دیا۔ اب کمانڈروں کا یہ انداز دیکھ کر میسور کے سپاہی سوال کرتے تھے کہ جب دشمن زد میں ہے تو حملہ کیوں نہیں کیا جا رہا، لیکن انہیں یہ جواب دے کر چپ کروایا جاتا تھا کہ یہ سلطان کی حکمت عملی ہے۔ مگر شیر میسور اب ہار ماننے والا نہیں تھا۔ ایک موقع پر وہ خود فوج لے کر نکلا اور اس نے انگریز جنرل ہیرس کے چھکے چھڑا دیے۔ لارڈ ویلزے نے بھی اپنی ایک رپورٹ میں ٹیپو کے ماہر جرنیل ہونے کا اعتراف کیا ہے، لیکن ٹیپو کے غدار افسر یہاں بھی انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔
وہ جان بوجھ کر ٹیپو کے فوجی دستوں کو دشمن کی توپوں کی زد میں لے آتے تھے۔ اس طرح ٹیپو کو بہت نقصان اٹھانا پڑا اور اس نے پیچھے ہٹ کر سرنگا پٹم میں دفاعی پوزیشن لے لی۔ اپریل 1799 میں یعنی حملہ شروع ہونے کے صرف 2 ماہ بعد ہی انگریزوں نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ایسے میں غداروں نے دشمن کو بتا دیا کہ شہر کی حفاظتی دیوار کا کون سا حصہ کمزور ہے۔ انگریزوں نے اسی دیوار کو نشانہ بنایا اور وہاں ایک بڑا شگاف بن گیا۔ 3 مئی 1799 کی رات سلطان کے وزیر میر صادق نے فصیل سے باہر آ کر انگریزوں سے خفیہ میٹنگ کی۔ طے یہ پایا کہ اگلے روز دوپہر تک انگریز اس شگاف پر دھاوا بول دیں گے۔ میر صادق واپس چلا گیا اور پھر 4 مئی کا سورج طلوع ہوا۔ نجومیوں نے سلطان ٹیپو سے کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے انتہائی منحوس اور بدشگون ہے، آپ فوج کے ساتھ ساتھ رہیں اور خیرات کریں۔ لیکن جب دوپہر کو سلطان کھانا کھانے بیٹھا تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے توپ خانے کا کمانڈر سید غفار شہید ہو گیا ہے۔ یہ سنتے ہی ٹیپو فوج کی پوزیشن کا جائزہ لینے کے لیے قلعے سے باہر نکل آیا۔ سلطان قلعے سے باہر نکلا تو غداروں نے قلعے کے دروازے اندر سے بند کر دیے تاکہ ٹیپو پھر واپس قلعے میں نہ آ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ سید غفار کی شہادت بھی ایک سازش کے تحت ہوئی تھی تاکہ یہ خبر سن کر سلطان جوش میں قلعے سے باہر نکلے۔ دوسری طرف میر صادق اور پورنیا نے فوج کو تنخواہ دینے کے بہانے دیوار کے شگاف سے ہٹا لیا تھا۔ اب میدان خالی تھا۔ انگریزی فوج شگاف سے اندر داخل ہونے لگی۔ سلطان نے قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کی تاکہ اپنی فوج کو واپس جمع کر سکے، لیکن افسوس کہ اس قلعے کے محافظوں نے مالک کو ہی اندر نہ آنے دیا۔ اس موقع پر سلطان نے انگریز سے آخری دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان کے ساتھ مٹھی بھر سپاہی تھے۔ اس نے ایک خدمتگار سے بندوق لے کر انگریزوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ اس کے مٹھی بھر ساتھی بھی جان توڑ کر لڑے، لیکن جلد ہی یہ آخری وفادار ایک ایک کر کے گرنے لگے۔ خود سلطان کو بھی گولیاں لگیں اور وہ زخمی ہو گئے۔ ایک ملازم نے کہا، حضور انگریزوں کو بتا دیں آپ کون ہیں، وہ آپ کا احترام کریں گے۔ لیکن تب ٹیپو نے وہ الفاظ کہے جو کہ تاریخ میں امر ہو گئے۔ اس نے کہا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ شیر میسور تب تک لڑتا رہا جب تک وہ بے بس ہو کر گر نہیں گیا۔ انگریز اس وقت نہیں جانتے تھے کہ قلعے کے باہر لڑنے والا یہ شخص ٹیپو سلطان ہے۔ سلطان جب گرا تو ایک لالچی انگریز سلطان کی کمر سے بندھی ہیروں کی پیٹی اتارنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے تلوار کے وار سے انگریز سپاہی کی ٹانگ اڑا دی۔ انگریز نے پلٹ کر گولی چلائی جو سلطان ٹیپو کے سر میں لگی، اور یوں سلطان ٹیپو شہید ہو گئے۔ لیکن تب تک قلعے میں یہ خبر پھیل چکی تھی کہ میر صادق اور پورنیا نے فوج کو دھوکے سے شگاف سے ہٹایا تھا۔ اس خبر کے پھیلنے پر سپاہی مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے گولی مار کر میر صادق کو ہلاک کر دیا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، انگریزی فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور میسور کے سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر پڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سرنگا پٹم میں ہی دفن کر دیا۔ شہادت کے وقت ٹیپو کی عمر 49 برس تھی، اس لیے انہیں 49 توپوں کی سلامی بھی دی گئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔